الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات الإمام أيضا محترم علماء کرام بیٹھے ان کی اجازت سے انشاءاللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائیں گے بلکہ آگے تشریف میں آئیں تو بہتر ہے ایک بار صلوات بھیجیے محمد وآل محمد تو پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول کو مخاطب کر کے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول کہہ دیجیے کہ اگر تم اپنے رب سے اپنے پروردگار سے محبت کرتے ہو، اپنے خدا کو دوست رکھتے ہو، پروردگار کو عزیز رکھتے ہو تو فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ اور جب تم میرے حبیب کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہیں اپنا دوست رکھے گا، اللہ بھی تمہیں اپنا عزیز رکھے گا۔ اور جب خدا تمہیں دوست رکھے گا، عزیز رکھے گا، یغفر لکم ذنوبکم، خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، خدا تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور تم جانتے ہو خدا بڑا رحم کرنے والا اور بڑا معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ اس آیت کو میں نے ظاہر آپ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کہا دیا اور ترجمہ کیا۔ دیکھیے، دنیا کا اصول ہے کہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ ایک طرفہ محبت ہمارے یہاں اس کو محبت تصور نہیں کیا جاتا، محبت کی دو طرفہ ہے، دو سائڈ ہوتی ہے۔ ایک آپ اپنے دوست سے، کسی عزیز سے، دوست سے محبت کا اظہار کریں، اس کا احترام کریں، اس سے لطف و کرم کے ساتھ پیش آئیں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، اور آپ کی محبت کے بدلے میں وہ آپ کو کوئی رسپانس نہ دے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس سے پچھڑ جاتے ہیں۔ بھائی اس کو ضرورت نہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کا احترام کرتا ہوں، میں اس کی تعظیم کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن اس کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے اس کا ساتھ دیں، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ نہ کھڑا ہو تو آپ بھی اس کا پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ محبت کے قابل نہیں ہے، یہ دوست کے قابل نہیں ہے۔ ایسے ہی دنیا کے اندر محبت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے۔ یہاں بھی پروردگار عالم کا ارشاد فرمانا وہ دو طرفہ محبت کا ذکر کر رہا ہے، ایک طرفہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول کہہ دیجیے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، ظاہر بات ہے جب محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو دلیل چاہیے نہیں چاہیے؟ ہر دعویٰ دلیل کا متقاضی ہوتا ہے۔ آپ کوئی دعویٰ کریں تو اس کے لیے دلیل بھی رکھتے ہیں، آپ کوئی دعویٰ کریں اس کے لیے دلیل بھی چاہیے ہوتی ہے انسان کو سمجھانے کے لیے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تمہاری محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم میرے حبیب کی اتباع کرو، پیروی کرو، میرے حبیب کی اس کی اتباع کرو۔ اگر تم میرے حبیب کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، اس کے مقابلے میں بھی تم سے محبت کروں گا، تمہیں دوست رکھوں گا۔ تمہاری محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو گے۔ میری محبت کی دلیل یہ ہے کہ جب میں تم سے محبت کروں گا تو میری محبت کا نتیجہ نکلے گا یغفر لکم ذنوبکم، تو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ تو محبت دو طرفہ ہو گئی، یعنی آپ اللہ سے محبت کرو گے تو آپ کی محبت کی دلیل حبیب کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا۔ یعنی اتباع پیروی کیا؟ یعنی جو بھی ہمارا رسول دے دے اسے لے لو، وما آتاکم الرسول، جو ہمارا رسول آپ کو عطا کر دے، آپ کو دے دے، آپ اسے لے لو، جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ، یہ ہے محبت کی دلیل۔ یعنی جو نبی دیتا رہے اسے لیتا رہو، جس سے روک دے اس سے انسان رک جائے، محبت کی دلیل ہے۔ پروردگار کہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب تم محبت میں سچے ہو گے تو میں بھی تم سے محبت کروں گا، اور میری محبت کی دلیل یہ کہ میں تمہارے گناہوں کو بخشوں گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ تم جانتے ہو کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ ایک بار سلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ محبت کے اصول ہیں، اور اللہ نے کوئی بھی اسلام کا حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو۔
یعنی اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے، مقدمہ بنا لیں پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. اسلام کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے، اسلام کی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو آپ کی فطرت سے متصادم ہو. یعنی آپ کچھ اور سوچتے ہو اور اسلام کوئی اور حکم لگاتا ہو. آپ کی فطرت جو ہے کسی اور کا تقاضا کرتی ہو اور اللہ کسی اور بات کا آپ کو حکم دیتا ہو کہ آپ یہ کام کیجئے. نہیں، بلکہ اسلام جو ہے فطرت انسان کے مطابق ہے. دین اسلام جو ہے وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے. بلکہ قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہم نے انسان کو جو ہے اللہ نے اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا. بلکہ معصوم فرماتے ہیں جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، صرف شیعوں کے نہیں، مسلمانوں کے نہیں، کسی کے کافر کے، مشرک کے، کہتے ہیں نصارہ، یہود و نصارہ کے، جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرتاً وہ مواحد ہوتا ہے. یعنی اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے. اسلام کی فطرت کیا ہے؟ مواحد ہونا، اللہ کو واحد ماننا. جب بھی بچہ پیدا ہوگا مواحد ہوگا. پیغمبر کہتے ہیں بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، بچہ مواحد پیدا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ اسے یہود و نصارہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ جہاں ماں باپ کا مذہب ہوگا بچہ وہیں چلا جائے گا، جہاں ماں باپ کا رجحان ہوگا وہیں چلا جائے گا. مثلا آپ اگر شیعہ گھر میں پیدا نہ ہوتے تو شاید آپ کہیں اور ہوتے. ایسا ہی ہے نا، یہ تو اللہ کا لطف ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں پیدا کر دیا، یہ تو خدا کا احسان ہے. اور بلکہ میں بھی روایت میں پڑھوں گا، ایک بار صلوات بھیجیے محمد والے یعنی یہ اللہ کا احسان نہیں ہے. اگر آپ کا یہ اللہ نہ کرے یہود و نصارہ کے پیدا ہوتے تو یہاں ہوتے، فرشی اعظم نہیں ہوتے. یعنی یہ کبھی فخر مت کیجئے گا کہ ہم اللہ کا شکر عزادار ہیں، ہم حسین کے ماننے والے، ہم اس گھر میں پیدا ہوئے. نہیں، جب بھی شکر کرو کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ پروردگار تو نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا تھا. یہ اللہ کا احسان ہے، لطف ہے، لطف الہی ہے، رعایت ہے پیغمبر کی. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پروردگار کسی سے محبت کرتا ہے نا، جب پروردگار کسی سے محبت کرتا ہے تو اس پر احسان کرتا ہے. جب اللہ احسان کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، یہ دنیا کی آسائشیں دیتا ہے. اگر مال اور دولت خدا کی محبت کا معیار ہے کہ بھئی اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس سے مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، تو بات تو بھئی ہے یہودیوں کے پاس بھی بہت ہے، سعودیوں کے پاس بھی بہت ہے. تو اللہ ان سے راضی ہے کیا؟ اللہ ان سے خوشحال ہے کہ نہیں؟ یہ دلیل نہیں ہے محبت کی. پیغمبر کہتے ہیں کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے احسان کرتا ہے، اس پر احسان کرتا ہے. کیا احسان کرتا ہے؟ دنیا نہیں دیتا. پیغمبر کہتے ہیں جب اللہ محبت کرتا ہے تو احسان یہ کرتا ہے کہ میرے بھائی کی ولایت کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. میرے بھائی کی محبت کو ولایت کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. تو یہ آپ کا میرا کمال نہیں ہے، یہ تو کمال خدا کا ہے، یہ لطف اللہ کا ہے، احسان اللہ کا ہے کہ اس نے ہمیں اس دروازے سے وابستہ کیا. اب ہم وابستہ ہو گئے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. اللہ تو نے دوسروں کے دروازے سے ہٹا کر ہمیں علی کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا. کیونکہ ہمیں تو احساس نہیں ہے نا، ہم تو بھائی بہن شیعہ پیدا ہوئے ہیں. ادھر جائیں گے تو ابا بھی شیعہ، اوپر تک دادا دادی، ادھر جائیں گے نانا نانی، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں اپنے مذہب کے بارے میں اتنا. بس پیدا ہوگا بس ٹھیک ہے. لیکن ان سے پوچھو کہ جو تحقیق کر کر پڑھ کر اہل بیت کو سمجھ کر اس دروازے پر آئے ہیں، ہے نا، جن لوگوں نے در در کی ٹھوکریں کھائیں اور جب سارے دروازوں کے مزے چکھ لیے، جب دریا علی پر آئے تو وہ یہ کہتے نظر آتے کہ ہم سارے دروازوں پہ گئے تھے لیکن جو اطمینان اور سکون ہمیں علی کے در پہ ملا کسی اور کے در پر نہیں ملا. پروردگار کا کوئی حکم ایسا نہیں جو فطرت سے ٹکراتا ہو. انسان کو اللہ نے دین کی فطرت پر پیدا کیا جو اسلام کی فطرت ہے. کوئی فطرت، آپ کی فطرت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو فطرتاً برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کو برائیاں اچھی لگتی ہوں اور نیکیاں اور اچھائیاں اور خوبیاں اس سے دور بھاگتا ہو، ہے نا؟ کوئی آدمی آپ کو نہیں ملے گا. اللہ نے فطرتاً مزاجاً جو ہے انسان کو کمالات کا عاشق بنایا ہے، خوبیوں کا عاشق بنایا ہے. اسلام کی فطرت کیا ہے؟ اسلام کا حکم کیا ہے؟ اچھائیوں سے، نیکیوں سے محبت کرو، برائیوں سے اور دوسری چیزوں سے دور رہو. انسان کی فطرت کیا یہی ہے. اسلام کی انسان بھی چاہتا ہے اچھائیوں خوبیوں سے دوستی کرے، برائیوں سے اور دوسری چیزوں سے دور رہے. نہیں. کوئی بھی بچہ مجھے بتائے، میں اس سے پوچھتا ہوں، مجھے کوئی ایک آدمی سوال کا جواب دے دے کہ کوئی آدمی دنیا میں یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے جاہلوں سے بڑی محبت ہے، میں جاہلوں کا بڑا عاشق ہوں. ملے گا کوئی آدمی آپ کو ایسا؟
یہ جو دعویٰ کرے بھائی جاہل مجھے بڑے پسند ہے، میں جاہلوں کا عاشق ہوں، ہاں یہ ضرور ملے گا آپ کو. جو جاہل بھی ہوگا نا وہ بھی کوشش کرے گا پڑھے لکھوں میں بیٹھے تاکہ میرا یہ عیب چھپ جائے، میری یہ برائی چھپ جائے. لیکن کوئی ملے گا نہیں آپ کو. اچھا کوئی آپ کو یہ ملے گا کہ بھائی مجھے بزدل لوگ بڑے پسند ہیں، میں بزدلوں کے ساتھ بیٹھنا بڑا پسند کرتا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے، میں ان کا عاشق ہوں بزدلوں کو. کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو. کنجوس کے پاس تو بیٹھے گا، بیٹھنا دور ہے. مولانا نے کنجوس کے لیے مشورے سے بھی منع کیا ہے، مشورہ بھی نہیں کرنا ہے نا. یہ عیب ہے نا کنجوسی. کوئی جاہل کے پاس نہیں بیٹھتا، کوئی بزدل کے پاس نہیں بیٹھتا، کوئی اپنا کہتے ہیں بخیل کے پاس نہیں بیٹھنا پسند کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا. اسی طرح کوئی ظالم کے پاس، کوئی بے ایمان کے پاس، کوئی چور کے پاس، یعنی جو جو بری صفات لوگوں میں پائی جاتی ہیں ان کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا. کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو بچائے، اور بچانا چاہیے، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ مقام تہمت سے بھی بچو. یعنی اگر کسی میں عیب ہے نا اس سے بچو، کوئی برائی ہے جو معاشرے کے اندر مشہور ہو اس سے بچو تاکہ تم پر کوئی تہمت نہ لگ جائے. مثلا اگر کوئی چور ہے اس کے ساتھ بیٹھو گے تو کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ بھائی چور کے ساتھ نمازی بیٹھ رہا ہے، سامنے والا یہ کہے گا چور کے ساتھ چوری بیٹھتا. بھائی اللہ نے کہا مقام تہمت سے بچو، لہذا اس سے بچنا چاہیے. کوئی بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جو برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہو، لیکن جس کے اندر کوئی صفات پائی جاتی ہوں، کمالات پائے جاتی ہوں، خوبیاں پائی جاتی ہوں، آپ اس کے عاشق نظر آئیں گے. آپ کہیں گے بھائی مجھے فلاں عالم سے بڑی محبت ہے، فلاں آدمی بڑا پڑھا لکھا ہے، میں اس کا بڑا عاشق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علم کی وجہ سے عاشق ہیں آپ. اس کا علم ایک صفت ہے نا، ایک کمال ہے انسان کے اندر پایا جاتا ہے، آپ کے علم کی وجہ سے عاشق ہیں. آپ کہتے ہیں بھائی بڑا فلاں صاحب بڑے شجاع ہیں، بڑے بہادر ہیں، ہر مقام پر میں نے دیکھا بڑے بہادری دکھاتے، لہٰذا مجھے ان سے عشق ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان کے اندر شجاعت پائی جاتی ہے. اب میں آپ سے سوال کروں، مجھے بتائیے وہ بزدل بھی انسان ہے، یہ شجاع بھی انسان ہے، وہ عالم بھی انسان ہے، یہ جاہل بھی انسان ہے. ایک سے محبت کرتے ہو ایک سے نہیں کرتے. بھائی کیوں نہیں کرتے؟ دونوں انسان ہیں. آپ کہیں گے مولانا انسان ہونے کے ناطے محبت نہیں ہے، یہ جانتے دونوں انسان ہیں. ہم اگر محبت اور عشق کر رہے ہیں وہ اس کے کمال کی وجہ سے کر رہے ہیں، وہ اس کی خوبی کی وجہ سے کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہماری فطرت میں کمال سے محبت کرنا رکھا ہے. یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے ہمیں ہماری فطرت میں کمال سے محبت کرنا رکھا ہے. اب سوال کا جواب دے رہا ہوں میں آپ کو. یہ جو لوگ بیچارے ہمارے بغض میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں، ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پر اعتراض، ہر بات پر اعتراض، کہ بھائی یہ شیعہ علی سے بڑی محبت کرتے ہیں، بھائی شیعہ علی کے بڑے فضائل پڑھتے ہیں، اتنی بڑی لسٹ ہے، ان میں سے کسی ایک کے فضائل پڑھ دیا کریں، کسی ایک کی خوبی کو بیان کر دیا کریں. صبح سے شام تک سوشل میڈیا پر دنیا میں شور، بھئی اہل بیت سے بڑا عشق کرتے ہیں، علی کے بڑے فضائل پڑھتے ہیں، ان کو کوئی اور نظر ہی نہیں آتا. تو بھائی یہ اعتراض ہم پہ نہ کیا کرو، یہ شکوہ ہم سے نہ کیا کرو، یہ تو خدا کی بارگاہ میں شکایت کیا کرو کہ اللہ نے سارے کمالات کو علی ابن ابی طالب میں کیوں رکھ دیا. ہوئے جا رہے ہیں، ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ان کے فضائل، ان کے فضائل. بھائی اللہ سے پوچھو نا، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا، اللہ کسی اور کو یہ فضائل دیتا اور ہو دیتا. خدا کی قسم ممبر سے اس کا ذکر بھی کر رہے ہوتے. کیوں؟ کہ ہم کمالات کے عاشق ہیں نا، ہمارے خوبیوں کے عاشق ہیں. اچھا چلو اللہ میاں یہ کہہ دیتا، یوں کر لیتا، چلو سارے کمالات یہاں نہ دیتا. اللہ میاں تو خالق ہے نا، تقسیم کر دیتا، علی کو علم دے دیتا، کسی بھائی کو شجاعت دے دیتا، کسی کو سخی بنا دیتا ہے نا، کسی کو خوش دے دیتا ہے نا، اللہ دے دیتا. اب ایک ایک کمال سب میں ہوتا تو ہم علی کے علم کی بات کرتے، تو علی کی فضائل کی بات کر لیتے. شجاعت کی بات ہوتی تو فلاں صاحب کی بات کر لیتے، اور فلاں کوئی کمال ہوتا فلاں کی مثال دیتے تو ان کی بات کر لیتے. لیکن اللہ نے بھی نہیں چاہا کہ ہمارے لوگ ڈنڈر کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ نے بھی نہیں چاہا کہ کبھی اس کے دروازے پر جاؤ، کبھی اس کے دروازے پر، کبھی اس کے دروازے پر. اللہ نے بھی اپنے سارے کمالات کا مظہر جس کو بنا کر بھیجا وہ علی ابن ابی طالب ہے. ایک بار سنا دیجیے محمد والا. ایسے ہی ہے نا، ہمیں کوئی اور کمال نظر ہی نہیں آتا، سارے کمالات یکجا نظر آتے تو علی ابن ابی طالب اور اس خاندان اہل بیت میں. اسی لیے ہم کہیں جاتے ہی نہیں ہیں. اور تو میں تو کہتا ہوں بھائی جب آپ کے اہل بیت کے فضائل اتنے ہیں تو کیا ضرورت
نے کی کہ ہمارے پاس فضائل ختم ہو گئے کیا؟ اہل بیت کی فضیلتیں ختم ہو گئی ہیں کیا؟ علی کے فضائل کا ایسا بحر بے قرار ہے کہ نہ جس کی کوئی تہ ہے نہ جس کا کوئی کنارہ ہے۔ علی کے فضائل کے بارے میں تو خود پیغمبر کہتے ہیں، علی اگر مجھے لوگوں کے بھٹکنے کا، گمراہ ہونے کا ڈر نہ ہوتا نا، میں تیری وہ فضیلتیں بیان کرتا، وہ فضیلتیں بیان کرتا جس راستے سے گزرتا لوگ تیرے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال لیتے۔ تو جس کے مولا کے اتنے فضائل اس کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہے؟ یعنی فضائل بیان کرو، فضائل میں مستند کرو بھائی۔ فضائل بھی بہت ایک باب ہے فضائل اہل بیت کا، تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو اس دروازے پہ وابستہ کیا۔ اور کیا فضیلتیں بیان کروں، ایک باب ہے، میں نے کہا نا ہر آدمی دعا کرتے نماز میں گناہ معاف کر دے، اللہ گناہ معاف کر دے۔ نماز میں روزہ کھولتا افطار، یا اللہ روزہ قبول کر لے، گناہ معاف کر دے۔ حج پہ جاتا خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کر، اللہ میاں گناہ معاف کر دے، اس لیے آیا ہوں، ہے نا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں گناہ صرف نماز میں معاف ہوتے ہیں؟ آپ سمجھیں کہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ہیں؟ خدا کی قسم اس فرش اعظم پہ بیٹھ کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اس پہ بیٹھ کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں باتیں پڑھی نہیں جاتی نا، نہ ہم اس کے سننے کے عادی ہیں، نہ یہ باتیں پڑھی جاتی ہیں، یہاں بیٹھ کے بھی فضائل گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک مجلس سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، جب گھر پہ جانا ساری مجلس سے کر کے، مجلس سے ختم کرنے کے بعد اور بستر پر لیٹنے تک اگر کوئی گناہ نہ کرو، خدا کی کوئی معصیت نہ کرو، تو اطمینان سے چادر اوڑھ کر سونا کہ اللہ نے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ اطمینان سے سونا، یہ ذکر اہل بیت ہے۔ یہ فرش اعظم کوئی معمولی فرش تھوڑی ہے یہ کوئی۔ اب سنیے پیغمبر کیا فرماتے ہیں، ایک بار سنا دیجیے محمد علیہ محمد۔ اب گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ دیکھیں گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت، یہ دیکھا فضائل کی کتاب کھول کے بیٹھ جائے، رسول اللہ کو بھی مزاج پتا تھا نا، ان کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے، کتاب کھول کے بیٹھے گے تو اس سے بھی چلے جائیں گے، ہے نا؟ پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت سنے، ایک فضیلت سنے، پروردگار اس کے کانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک فضیلت سنیں، اب جس نے 4 مجلس سے سن لی اور علی کے کتنے فضائل سن لیے تو کان کا تو کوئی گناہ نہیں بچا نا، ہے نا؟ جس نے علی کے فضائل کو سنا اس نے اپنے کانوں کے، خدا نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ پھر کہتے ہیں جس نے میرے بھائی کی فضیلت میں سے کسی ایک فضیلت کو پڑھا، مطالعہ کیا، پڑھا، پیغمبر کہتے ہیں خدا اس کی آنکھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو آنکھوں سے گناہ کیے، جو کان سے گناہ کیے، دونوں معاف ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں جس نے میرے بھائی کی فضیلت میں سے کوئی ایک فضیلت بیان کی، جس نے میرے بھائی کی فضیلت میں سے ایک فضیلت بیان کی، خدا اس کی زبان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جس نے میرے بھائی کے فضائل میں کتابیں نہیں، فضیلتوں میں سے ایک فضیلت لکھ کر چھوڑ دی، وہ مر گیا، ملائکہ، جن و انس اور پانی کی مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی رہتی ہے۔ یہ نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے، جب تک آپ فرش اعظم پر بیٹھے ہیں گناہ معاف ہو رہے نہیں ہو رہے؟ میں پڑھ رہا ہوں، میرے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ کے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں یہ سارے کام جو صبح سے شام تک واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہو نا، اس کے خلاف اس کے خلاف یہ باتیں، بھائی کچھ نہیں کیا کرو گے، علی کا قول ہی بھیج دیا کرو فضائل کا، مولا علی کی فضیلتیں یاد کرو۔ اگر لکھنے میں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو نہج البلاغہ سے کوئی کلمہ لے کر اسکرین شاٹ لیا، واٹس ایپ پر چلا دیا۔ اگر ہاتھ سے استعمال کرو گے تو تمہارے ہاتھوں کے بھی گناہ بخش جائیں گے۔ چاروں طرف بیٹھتے ہو، تھڑوں پہ بیٹھتے ہو، ادھر بیٹھتے ہو، جہاں دنیا کی باتیں کرتے ہو، آپس میں بیٹھ کر 5 منٹ ایک کو علی کی حدیث سنائے، دوسرے علی کی حدیث، دوسرے کو علی کی حدیث سنائے۔ جب 4-5 آدمی 5 حدیثیں سنائیں گے، سنانے والے کے بھی گناہ معاف، سننے والے کی بھی گناہ معاف ہے۔ تو یہ کلچر کیوں نہیں ڈیولپ ہوتا؟ سلمان بن محمد والے۔ اب بات یہ کہ مولانا نے طریقہ بتا دیا کہ
اگر آزاد ہونا چاہتے ہو گنوا سے چلو عمل کرو. اب ہم نہیں چاہتے تو الگ بات ہے, مولوی نے تو بتا دیا کہ پان کی دکان پہ 1 گھنٹہ سرو کرتے ہو, 5 منٹ پان کی دکان پہ فضائل سنا دیا کرو. وہ ضرور تھوڑی ہے مجلس میں مسئلہ, فضائل تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. نہیں کہ ایک حدیث سنا دی میں مولا نے یہ کہا ہے رسول مولا کے بارے میں, دوسرے کو بتا, یاد کرنے کی عادت ڈالو حدیثیں, ایک دوسرے کو حدیثیں سناؤ. یہ حدیثیں اتنی آسانی سے نہیں آئی ہیں یہاں تک کہ جو ممبر سے بیٹھ کے پڑھنے اور آپ سن رہے ہیں. خون کے دریا سے گزرے علی کے ماننے والے, زبانیں کٹوائی ہیں, ہاتھ پیر کٹوائے, جلتے ہوئے کڑاؤں میں ڈالے گئے, زندانوں میں ڈالے گئے, دیواروں میں چن دیے گئے, زمینوں کے اوپر رکھ کر سلیب ریتوں کے اوپر دبا دیا گیا, اور علی کے فضائل بیان کرتے رہے, زبانیں کٹ گئی, سب کچھ کیا. اسی وجہ سے آج ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ سارے فضائل سن رہے. اسی لیے شاعر نے انہی کے لیے تو کہا تھا, ہمارے آپ کے لیے تھوڑی کہا تھا, ان کے لیے کہا تھا کہ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. بھائی انہوں نے محنت کی ہے نا, کام کیا نا انہوں نے. وہ بھی بیٹھ جا کے ٹائم ضائع کرتے رہتے نہیں. حکومت ان کے پاس نہیں ہے, امام جمعہ وہ نہیں ہے, اقتدار ان کے پاس سب تو بنی امیہ کے پاس ہے, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ہے بھی کوئی بہت زیادہ تعداد میں نہیں, کچھ لوگ ہیں. ذمہ داری دیکھیے, یہ ہے عشق علی جو بیٹھنے نہیں دیتا. چند لوگ ہیں حکومت مخالف, 70 سال ممبروں سے علی کے خلاف لعن طعن سب و ستم کیا جا رہا ہے. یہ چند لوگ ہیں, انہوں نے اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگا لی کہ ان کو بنو امیہ کا جو کرنا ہے کرو, ہم تو علی کے ماننے والے ہیں نا, ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی. تو کیا کیا, نہ ممبر کا انتظار کیا, نہ مجلس کا انتظار کیا, نہ لوگوں کے جمع ہونے کا انتظار کیا. بازار سے گزرے تو لوگوں آؤ ہم تمہیں بتائیں علی کیا ہے, دربار میں جانے تو آؤ لوگوں ہم تمہیں بتائیں علی کیا ہے. جہاں 4 لوگ جمع ہو گئے, علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے, سینہ بہ سینہ علی کے فضائل کو منتقل کیا, کیونکہ علی سے سن رکھا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا تم اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہو, میرے فضائل بانٹتے رہو, ایک دن ایسا آئے گا کہ تم دیکھنا میناروں سے میری ولایت کا اعلان ہوگا. اپنی ذمہ داری کو ادا کرو. اس لیے عزیزان محترم یہ عبادت بھی ہے, گناہوں کی تخفیف بھی ہے. یہ ہے علی کی محبت, کوئی کھیل نہیں ہے. یاد رکھیے گا, علی کی محبت جس کے دل میں نا خدا کا شکر ادا کرے. علی کوئی دنیا کے لیے تھوڑی آئے تھے. علی کوئی ایک تاریخ میں مجھے بتا دو کس نے علی کو اس لیے مانگا, مولا آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں, آپ کے چاہنے والے اس لیے کہ ہمیں کوئی پلاٹ دلا دیں گے آپ. تو علی کے پاس پلاٹ کے لیے آئے تھے کیا لوگ, جاگیر کے لیے آئے تھے کیا علی کے پاس؟ نہیں, کوئی بھی نہیں ملے گا ایک چاہنے والا. علی کے جو بھی جمع ہوا علی کے عظمت کو جانتا تھا, علی کو مقام کو جانتا تھا کہ کائنات میں پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے جانے والا اگر کوئی فرد ہے تو وہ یہ علی ابن ابی طالب ہے. اہل بیت کس لیے آئے تھے؟ پستی سے نکال کر لائے تھے, نور کی طرف لانے کے لیے, بلندی کی طرف لانے کے لیے آئے تھے. اس لیے تھوڑی آئے تھے کہ مجھ سے پکڑ لے کہ بھائی اللہ یا مولا میں یہ دے دو, مولا میں یہ دے دو. نہیں, یہ ساری چیزیں مانگنا جائز ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صبح میرے خلاف ہی میسج چلا دیں مولانا یہ کر رہے ہیں. آج کل تو ویسے بھی میسج بہت چل رہے ہیں مولویوں کے خلاف. صلوات بھیجی محمد آل محمد. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے انہی سے مانگنا, انہی سے دعا کرنی ہے, لیکن کس لیے جمع ہوئے تھے لوگ ان سے؟ اس لیے کہ خدا کی معرفت کراتے تھے. یہ خدا تک پہنچانا امامت کا مقصد ہے, ولایت کا مقصد. یعنی انسان کو گمراہی سے, اندھیروں سے نکال کر کہاں خدا تک پہنچانا, جو تمہاری خلقت کا, میری خلقت کا مقصود ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی بندگی کے لیے, اپنی عبادت کے لیے. علی کو اللہ نے علی کو اس لیے بھیجا تاکہ بندوں کو دنیا کی غلامی سے نکال کر, زنجیروں سے نکال کر خدا کی بندگی کی طرف لے آئے. اس لیے علی آئے. اور خدا تک کوئی پہنچائے گا نا, جانتا ہوگا راستہ. خدا تک کون پہنچائے گا؟
ابھی میں چوک پہ کھڑا ہو گیا تھا آپ کے, مجھے امام بارگاہ کا پتہ ہی تھا, آیا 10 دفعہ ہوں لیکن نہیں پتہ تھا کہ کون سی گلی ہے, دوسری تیسری. ایک صاحب سے میں نے پوچھا بھی, انہوں نے کہا کہ ہاں آگے چلے جائیں, پتہ نہیں کون سی جگہ, وہاں پہ کہیں بھی میں آگے لڑ گئی. جو انجان ہو, جو اس علاقے کا نہ ہو, میں جا کر اس سے پوچھوں کہ بھائی امام بارگاہ بتا دو کہاں ہے مسجد فاطمہ, آپ ایمانداری سے بتائیے مجھے پہنچا دے گا, پہنچا دے گا یہاں تک. ہاں جان چھڑانے کے لیے غلط گلی تو بتا سکتا ہے, اس میں چلے جانا, ہو سکتا ہے یہ مل جائے آپ کو, اور آپ اس کے کہنے پہ چلے گئے تو پھر آپ دیکھ لیے کیا ہوگا, کبھی اس گلی میں گھوم رہے ہوں, کبھی اس گلی میں, کبھی اس گلی میں. جس کو اتنا سا علاقے کا معلوم نہ ہو, گلی کا معلوم نہ ہو, امام بارگاہ کا معلوم نہ ہو, اس کے پیچھے تو آپ چلتے نہیں چلتے نا. لیکن اگر اسی چوک پر اسی محلے کا کوئی جوان کھڑا ہو, بچہ یا بزرگ کھڑا ہو, اس سے پوچھا جائے امام بارگاہ کہاں ہے, وہ کہے گا مولانا صاحب اس گلی میں چلے جائیے, اس گلی میں امام بارگاہ ہے, اور سن لیجیے اگر ادھر ٹینٹ لگا تو اس گلی سے گھوم کے آ جائیے گا, وہاں سے امام بارگاہ پہنچ جائیں گے, وہاں بھی کوئی مسئلہ تو پیچھے والی گلی سے آ جائیے گا, وہاں بھی. یعنی جو یہاں کا رہنے والا ہوگا وہ 4-5 راستے بتائے گا کہ یہ راستہ بند ہو تو وہاں سے آ جانا, وہ راستہ بند ہو تو وہاں سے آ جانا. یعنی عزیزو, جو انسان جاہل نہیں جانتا وہ چھوٹا سا راستہ آپ کو طے نہیں کرا سکتا, منزل تک نہیں پہنچا سکتا. تو جو دنیا میں جاہل چھوٹا سا راستہ طے نہیں کرا سکتا, ہم اس کے پیچھے نہیں چلتے. تو جو کائنات اور زندگی اور کائنات کا ایک راز ہو, راستہ ہو, جو اتنا طولانی سفر ہو, کیا کسی جاہل کے پیچھے طے کریں گے, کسی انجان کے پیچھے طے کریں گے؟ اس لیے ہم نے دنیا اور آخرت کے لیے جس کا دروازہ پکڑا, جس راستے پہ چلے, وہ یہ نہیں تھا کہ جو جانتا نہیں تھا, بلکہ وہ تو وہ تھا جو یہ کہتا نظر آتا تھا, لوگوں مجھ سے پوچھو, خدا کی قسم میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. تو اس کے پیچھے کھڑے خدا کا شکر ہے, یہ جو بیچارہ صحیح راستہ بتانے والا ہے, جو وہاں پہنچانے والا ہے, اور وہی پہنچائے گا. کسی اور کے لیے تو حدیث میں نے تو نہیں پڑھی بھیا, کسی کے لیے رسول خدا نے کہا کہ بھائی فلاں صاحب اللہ تک پہنچا دیں گے آپ کو, یا فلاں صاحب آپ کو اللہ تک پہنچا دیں گے. نہیں, کیسے پہنچائے گا؟ جب جانتا ہوگا تو اللہ کی معرفت رکھتا ہوگا تو جبھی تو پہچانے گا. میں نے کہا نا وہی خدا تک پہنچائے گا جو جانتا ہوگا. پیغمبر نے کسی کے لیے نہیں کہا, پیغمبر نے صرف علی کے لیے کہا ہے کہ خدا کی قسم اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا, مجھ محمد نے پہچانا, یہ علی ابن ابی طالب نے پہچانا. اہل بیت کے دروازے پہ اس لیے آئے, صلوات بھیجیے محمد تو دنیا کے لیے کوئی نہیں آیا اہل بیت کے پیچھے. جتنے اس زمانے کے اندر جمع ہوئے اہل بیت کے ساتھ, کس لیے؟ خدا تک پہنچنا مقصود ہے. ہم بھی جو فرش پہ بیٹھے کس لیے بیٹھے؟ اہل بیت کا دامن پکڑے کس لیے؟ وہاں جانا ہے نا بھائی, خدا تک پہنچنا ہے نا. یا دنیا چاہیے؟ دنیا نہیں چاہیے, کوئی نہیں آیا دنیا کے لیے. اور اگر کوئی بیچارہ کبھی آیا بھی نا, مجبور ہو کے آیا اور اپنی چھوٹی سی ضرورت پوری کر کے چلا گیا, نہیں آیا علی کے پاس. ایک دفعہ کچھ واقعات میں جناب ابو ذر ایک دفعہ آئے پیغمبر مولا کائنات کے پاس, پریشان تھے, بھوکے پیاسے تھے, کئی دن سے, بچے بھی بھوکے تھے 2-3 دن سے. ایک دن جب حالات زیادہ خراب ہوئے, علی کے پاس آ کر, یا علی بھوکا ہوں میں, تمہیں میرے بچے بھی 3 دن سے بھوکے. علی نے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں کہا؟ علی شرم آتی ہے, علی سے شرم آتی ہے. ابو ذر مولا شرم آتی ہے, کتنا چاہنے والا دنیا کے لیے بولتے ہوئے شرم آتی ہے. اچھا رکو, پتھر لیا اٹھا کے. ابو ذر کا پتھر اٹھا کے لے آئے. ابو ذر کے ہاتھ میں تھا پتھر, علی کے ہاتھ میں دیا, سونا بن گیا, سونے کا ڈھیرا بن گیا. جیسے سونا بن گیا, علی نے ابو ذر کو دیا, جا اپنی ضرورت پوری کر لو, ضرورت پوری کر لو. وہ بیچارے وہیں بیٹھ گئے, توڑنا شروع کر دیا انہوں نے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جب ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تو اس میں چھوٹا سا پتھر نکالا, سونا تھا, سونا لیا, جانے لگے اور سارا چھوڑ گئے. تصور کر سکتے ہیں یہ, اتنا بڑا ڈیلا چھوڑ دیا, اس میں اتنا سے لے کے چلے گئے. مولا کائنات نے جب ابو ذر کو یہ کرتے دیکھا, کیا کر رہا ہے یہ, یعنی جتنی ضرورت تھی اتنا لے لیا, جتنی ضرورت تھی لے لیا. اب علی کا سوال سنیے گا اور ابو ذر کا جواب سنیے گا, اور ہمیں اپنا تجزیہ کر لوں. جب مولا کائنات نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے, کہ اپنی ضرورت کا لے لیا, تو علی مخاطب کر کے کہتے کل کیا کرے گا. جب کہا نا کہ میں نے اپنی ضرورت کا لے لیا, تو علی نے کہا بھائی کل کیا کرے گا, تو پلٹ کر جواب دیتے ابو ذر, علی کل کی فکر وہ کرے
کہ جس کے پاس آپ جیسا امام نہ ہو. کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا امام نہ ہو. اور خدا کی قسم میں ہوتا ساری زندگی کوستا رہتا, بیوی کو بتا دیتا تو زندگی ویران ہو جاتی کہ آج مولانا نے اتنا بڑا پتھر باندھا تھا, بیوی بھی کہتی اتنا بڑا دے دیتے ساری زندگی دل سے چھوٹ جاتے, ہے نا. ہم دنیا سے محدود, دنیا میں محدود کر دیا اہل بیت کو, ساری زندگی ملال کرتے رہتے, یار موقع ملا تھا بڑا اچھا, مولا کائنات کو بڑا پتھر دے دیتے, جان چھوٹ جاتی ساری زندگی کی, نسلیں کھاتی, اولاد کھاتی. نہ جاؤ اس راستے پر. علی دنیا کے لیے نہیں آیا تھا, خود علی نے کہا ہے جناب عثمان بن حنیف کو خط میں لکھتے ہوئے, اے عثمان بن حنیف, ہر مقتدی کا ایک پیشوا ہوتا ہے, تمہارا امام علی ہے, دیکھو اس علی نے اس دنیا سے اپنے لیے کیا رکھا ہے, اس لیے علی کے دروازے پر آئے. سب بات دیجیے. عزیزو خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت کے دروازے سے وابستہ کیا. اب سنیے, یہ جو محبت ہے اس کے اثرات ہیں. یا آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ اہل بیت کی محبت کا کوئی ہم پر اثر نہیں ہوتا, وہ الگ بات ہے کہ ہمیں محسوس نہیں کرتے, ہم سوچتے نہیں ہیں, ورنہ خدا کی قسم اس محبت کے خود اثرات ہیں, اثرات ہیں محبت کے. میں نے ایک روایت پڑھی, اب تو طولانی ہو جائے گی, ایک دو اشارے کر دیتا ہوں, ایک اور روایت اور پڑھ کے زحمت دیتا ہوں. پیغمبر کہتے ہیں خوش نصیب ہے, خوشحال ہے دنیا میں آخرت میں وہ شخص کہ جس کے دل میں میرے بھائی کی ولایت اور محبت ہے. اور جس کے دل میں میرے بھائی کی ولایت اور محبت ہے نا, اس کے 20 اثرات ہیں. 10 محبت کے دنیا میں ظاہر ہوں گے, 10 آخرت میں ظاہر ہوں گے. علی کی محبت کے اثرات ہیں 10 دنیا میں, 10 آخرت میں. جس کے دل میں میرے بھائی کی اہل بیت کی محبت ہے. اب یہ 20 طولانی ہو جائیں گے, ایک ایک سن لیجیے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دنیا میں کون سا اثر ہے, کتنا بڑا اثر ہے اہل بیت کی محبت کا, سوچ نہیں سکتا, ایک سوچ نہیں سکتا انسان. پیغمبر کہتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے دل میں میرے بھائی کی ولایت و محبت ہے. دنیا کے 10 اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ جس کے دل میں میرے بھائی کی ولایت ہوگی, خدا اسے موت نہیں دے گا, اسے موت نہیں آئے گی جب تک خدا اسے توبہ کی توفیق نہ دے دے. اتنی بڑی نعمت ہے ولایت ہے, موت نہیں آئے گی علی کے چاہنے والے کو جب تک توبہ کی توفیق نہ دے دے, جب تک توبہ نہ کر لے انسان. کی دنیا کی محبت کا اثر ہے. آخرت کی محبت کے اثرات کیا ہیں, وہ بھی 10 ہیں. اس میں سے ایک اثر معمولی سا, یعنی ہماری نظر میں معمولی سے بڑا کہ اہل بیت نے ہمیں جو اختیار دیا اس کی بات کر رہا ہوں. ان کو جو اس سے بڑے 10 اثرات, ان میں سے ایک معمولی سا اثر ہے, ورنہ جو 10 اثرات وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. پیغمبر کہتے ہیں جس کے دل میں میرے بھائی کی ولایت اور محبت ہے نا, وہ اس ولایت اور محبت کو لے کر مر گیا. پیغمبر کہتے ہیں آخرت کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ جس کے دل میں ولایت ہوگی, خدا قیامت کے دن اس کو یہ اختیار دے گا کہ ایک ایک فرد 100 خاندان کی شفاعت کرے گا. آپ تو اہل بیت کی شفاعت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اللہ اہل بیت کی شفاعت دے دے, اللہ اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما دے. علی کہہ رہے میری سیرت پہ چلو, ہمارے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو. تم ہماری بات کرتے ہو, ہم تمہیں شفاعت کا حق دے دیں گے کہ تم لوگوں کی شفاعت کرنا. اب ایک ایک آدمی 100 آدمی کی شفاعت کرے گا. اب حساب کتاب کر لیجئے, کیلکولیٹر چھوٹا پڑ جائے گا آپ کو. ایک 100 کی کرے گا, دوسرا 100 کی کرے گا, تیسرا 100 کی کرے گا, چوتھا 100 کی کرے گا. سب کر لیجئے آپ کیلکولیشن. اب مجھے بتائیے میدان حشر میں یہ سارے شفاعت کر کے علی والے تو جنت میں چلے جائیں گے, تو بھائی یہ جہنم بنی کس کے لیے ہے؟ بھائی جب ہم ایک دوسرے کی محبت کرنے والے علی کی شفاعت کر کے جنت میں چلے جائیں گے تو باقی بچے گا کون؟ یہ جہنم بنی کس لیے؟ اللہ نے ایسی جہنم بنا دی نہیں. اس حدیث کو پڑھ کر سمجھ میں آتی ہے وہ حدیث کہ پیغمبر نے فرمایا علی خدا کی قسم لوگ تیری ولایت پر محبت پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. اس لیے جہنم بنی ہے کہ منکر ولایت جائیں گے, علی کے منکر جہنم میں جائیں گے. صلوات بھیجیے محمد والے یہ ہے اہل بیت کی محبت اور اس کے اثرات. فخر کیا کرو, نماز میں ساری دعائیں مانگتے رہو, اللہ یہ دے, دعا یہ بھی کہ کرو اللہ پہلی دعا تیرا شکر ہے یہاں لے آیا تو نے ہمیں اہل بیت کے دروازے سے وابستہ کیا. بہت اثرات ہیں.
میں نے ایک روایت اور اثرات دیکھے، میری ایک روایت ذہن میں آ گئی، آیت اللہ دلی نے اپنی کتاب کشف الغمہ کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، اور روایت یہ ہے عجیب روایت، کل پرسوں میں نے پڑھی روایت، ویسے بھی پڑھتا رہتا تھا، ایک اچانک میری نظر میں حیران رہ گیا، دیکھیے اہل بیت کی محبت کا 5 امام سے رب ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے پیغمبر سے سنا، میرے اجداد نے سے نبی سے تیسرے آخر پیغمبر تک سند لیا، اور اسے عبداللہ بن مسعود نے بھی نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے جد نے فرمایا رسول خدا نے جس کے دل میں ایک دن بھی اہل بیت کی محبت اور ولایت ہے، ایک دن بھی، یعنی جس نے ایک دن بھی علی سے محبت کی 1 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر پیغمبر فرزند رسول کہتے ہیں کہ اگر اسی محبت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا خدا اسے بہشت میں داخل کرتا ہے، خدا بہشت میں داخل کرے گا اس کو، کہ جو اہل بیت کی محبت اور ولایت کے ساتھ چلا گیا۔ اہل بیت کی محبت، اسی لیے تو قرآن کہہ رہا ہے کلو ناصب بے امام مبین، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فخر کیا کرو ہمیں امام معصوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہ اللہ کی قرآن ہے، یہ اللہ کی عدالت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ظالم کے ساتھ چلو گے اور وہاں مظلوم کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، وہاں مظلوم کے ساتھ اور یہاں جو مظلوم کے ساتھ اور وہاں ظالم کے ساتھ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ جس کے پیچھے بھی دنیا میں چلو گے ظالم کے ساتھ ہو تو ظالم کے ساتھ، مظلوم کے ساتھ ہوگا تو مظلوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا ہر شخص کو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے پیچھے چلتا ہوگا، جس کی ولایت میں زندگی گزارتا ہوگا، جس کے فرامین پہ عمل کرتا ہوگا۔ تو ہم کس کے فرامین پر عمل کرتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ سنو ہر شخص کو اس کی ولی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہمیں پیغمبر کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم ان کو کہاں لے جائیں گے؟ 3 بار چھٹے امام کہتے ہیں ہم انہیں بہشت میں لے جائیں گے، ہم انہیں بہشت میں لے جائیں گے، خدا کی قسم ہم انہیں بہشت میں لے کر چلے جائیں گے۔ دنیا میں جس کے پیچھے چلو گے اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اب کسی اور کو شوق ہے کسی کے پیچھے چلنے کا، شوق پورا کر لے بھیا، ہے یہ نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا ہمارے بزرگ جو ہیں بیچارے کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں، لوگ کہاں سے کہاں، ہے یا نہیں ہے؟ سنتے رہتے ہیں اسی شہر میں ہم نعرے بھی، ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے بغض کی وجہ سے ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی جس کے ساتھ چلو، ہمیں کوئی اعتراض تھوڑی ہے۔ ہمیں جلانے کے لیے سڑکوں میں کھڑے ہو کر جلوس میں کھڑے ہو کر نعرے لگاتے ہو یزید امیر زندہ باد، یزید امیر زندہ باد، یزید کو برا نہ ہو۔ ایک بیچارہ مفتی کہہ رہا تھا یزید کو برا مت کہو، کسی نے سوال کیا، اس نے کہا کیوں برا؟ تو جواب کیا دے رہے ہیں صاحب؟ وہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ بھائی یزید کو برا اس لیے نہیں کہ ہو سکتا ہے قیامت دن اچھا نکلے، ہے نا، اور اچھا بھی نہ کہ ہو سکتا ہے قیامت دن غلط نکلے۔ ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو مفتیوں کو کہ غلط اور صحیح کی پہچان کیا ہے، یہ سب ہوا میں محلے کے۔ ہمارے بغض میں یزید کو برا مت کہنا، یزید تو بڑا نمازی تھا، یزید تو بڑا نیک تھا، بڑا پارسا تھا، رضی اللہ تھا، ہوگا بھیا یزید، ہمیں کوئی پریشانی تھوڑی ہے۔ وہ یزید کو اپنا امیر مانو، یزید نمازی تھا، پرہیزگار تھا، دیندار تھا، سب کچھ تھا بھائی، ٹھیک ہے نا، مانو یزید کو۔ ہم سے کیوں پرے ہمارے سے ہمارے بغض میں اتنا آگے کیوں نکل جاتے ہو؟ ارے ہم سے اچھا دشمن تمہیں دنیا میں نہیں ملے گا۔ ہم تو تمہارے حق میں دعا کر رہے ہیں، اس مجلس میں بھی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میاں اگر یہ یزید اتنا اچھا تھا، اتنا نیک تھا، ایسے ہی پارسا تھا، ہم تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں جو یزید کو اچھا کہتا ہے قیامت کے دن اسے یزید کے ساتھ اٹھانا، ہمیں حسین کے ساتھ اٹھانا۔ ہم تو دعا دے رہے بھائی تمہیں، اگر اتنے نیک تھے موصوف، اتنے متقی پرہیزگار تھے، اللہ میاں تمہیں کیا، ہم تو دعا کر رہے تمہاری نسلوں کو بھی انہی کے ساتھ اٹھائے، انہی کے ساتھ رکھنا، ہمیں حسین کے ساتھ رکھنا بس قیامت کے دن، اولاد حسین کے ساتھ رکھنا۔ تو عزیزان محترم جس کے پیچھے چلو گے نا اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ہاں اس محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اہل بیت شفاعت بھی کریں گے، شفاعت کرنے بھی آئیں گے۔ میں نے 2 روایتیں پڑھی ہیں، پیغمبر نے معصوم نے فرمایا 7 مقامات ایسے ہیں جب تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا، سختی ہوگی، خوف ہوگا، ہراس ہوگا، جب کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، ان 7 مقامات پہ ہماری ولایت تمہارے ساتھ ہوگی، ہماری محبت۔ 7 مقام کا بھی موقع ملا تو پڑھوں گا۔
7 मकामात। अहले बैत माँ की गोद से, कब्र की आगोश से, रोज महशर तक तुम्हारे साथ साथ है। ये नहीं है? मैं आपसे पूछूं भाई, आपके इमाम का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? आपका इमाम कैसा होना चाहिए? सवाल है ना, ये भी एक सवाल है कि भाई इमाम कैसा होना चाहिए। हर बच्चा जवाब देगा मौलाना ऐसा इमाम होना चाहिए हमारा मौलाना कि जो हर ऐब से पाक हो, जिसमें कोई ऐब ना हो, मसलन दीनदार हो, आदिल हो, जालिम ना हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो। खुलासा ये कि सारी खूबियों का, कमालात का मरकज कोई वो हमारा इमाम हो। ऐसा इमाम चाहते हैं ना? यानी इमाम कौन हो? तो सारी खूबियों का, सारे कमालात का मरकज हो, वो इमाम हो। आप मुझे बताइए, कायनात में अहले बैत के अलावा कोई कमालात और खूबियों का मरकज है? हैं? बनु उमय्या ने सारे घोड़े दौड़ा लिए, इनकी जात में, इनके किरदार में कोई ऐब नहीं निकाल सके। नहीं निकाल सके ना। उनसे बढ़ता दुश्मन तो कोई भी नहीं है, लेकिन दुश्मन भी कोई अहले बैत में, अली में कोई ऐब नहीं निकाल सका। हाँ, ये हुई कि इनके फजाइल उधर मुंतकिल कर दिए, उनके फजाइल इधर मुंतकिल कर दिए, ताकि शियों के दलील और बुरहान को कमजोर किया जा सके। फजीलतें आगे पीछे करते रहे। अब फजीलतों पे उतरे ना उतरे पूरे वो अलग बात है, लेकिन अपनी दुकान चमकाने के लिए काम हुए। लेकिन इस सारे काम के बावजूद भी खुदा की कसम, बनु उमय्या के दौर में कोई एक झूठा रावी लिया हो, कोई एक झूठी रिवायत लिया हो कि जिसने अहले बैत के किरदार में कोई ऐब निकाला हो, नहीं मिलेगा। अल्लाह ने ऐसे इमाम दिए हमें कि जिनमें कोई ऐब नहीं। तो खुदा का शुक्र है नहीं है? अल्लाह ने हमें ऐसे इमाम दिए जो बेऐब है। अच्छा, जिसका इमाम बेऐब हो, सारी खूबियों का मालिक हो, तो वो अपने चाहने वालों को, अपने शियों को कैसा चाहेगा? ऐबदार चाहेगा? बताइए ना, सवाल है ना। अब नारा नहीं लगेगा क्योंकि मतलब की बात आ गई ना, अब सब परेशान हो जाएंगे। सलवात देंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए मौलाना, आपने हमारा इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, तो दूसरों में इंटरव्यू चल रहा था, हम पे आ गए। तो भाई ये तो बात भी होनी चाहिए ना, मुजराहत के तकाजे भी तो, मोहब्बत के तकाजे भी तो हैं। इमाम आपका चाहते हैं इमामुल मुत्तकीन हो, अमीरुल मोमिनीन हो, तो भाई अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन भी तो कुछ चाहते हैं कि मेरा चाहने वाला कैसा हो। इमाम चाहते हैं कि मेरा चाहने वाला ऐबदार हो, इमाम चाहते हैं कि मेरे चाहने वाले में नकाइस हो, वो भी नहीं चाहते। जिस तरह आप ऐबदार इमाम को नहीं चाहते, इसी तरह इमाम भी ऐबदार शिया नहीं चाहते। वो कैसा शिया चाहते हैं? वो ऐसा शिया चाहते हैं कि जब बाजारों से गुजरे, सड़कों से गुजरे, तो दुनिया उंगली उठाकर कहे कि ये आले मोहम्मद का मानने वाला है। ऐसा किरदार होना चाहिए, ऐसा पाकीज़ा किरदार कि दुनिया तुम्हारे किरदार की गवाही दे कि हाँ, ये अहले बैत का मानने वाला है, ये अहले बैत का चाहने वाला है। तो बस अजीजों, कि जहाँ ये सारी अहले बैत की कदम कदम पे जहाँ नुसरत में मदद नजर आएंगी ना, वहाँ हमें भी कुछ करना है। खत्म कर दिया मैंने अपनी बात को। हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। ये सिर्फ सोच के बैठ जाए भाई मौला है, मौला संभाल लेंगे मौला तक पहुंचोगे तो संभालेंगे ना भाई। नहीं पहुंच पाए फिर क्या होगा? मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जहर खा ले, ये सोच करके भाई डॉक्टर तो मौजूद है, तभी मौजूद है, बच जाएंगे, खाएगा कोई आदमी ये सोचकर जहर खा ले कि भाई डॉक्टर साहब ने बचा लेंगे, खा ले जहर, क्या मसला है? नहीं खाएगा। अक्लमंद आदमी तो कभी भी नहीं खाएगा। अच्छा, कोई खा भी ले जज्बात में आके, तो बाजू का पता क्या होता है? होता ही है कि खा लिया तो तभी बचा लेगा, लेकिन तभी तक पहुंचते देर हो गई। और कराची जैसे शहर में तो आपको पता देरी होगी, है ना। अगर जहर खाकर ये सोचकर खा ले कि मुझे डॉक्टर बचा लेगा, तभी बचा लेगा, खा लिया और पहुंचने में देर हो गई। डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर साहब जहर खा लिया, डॉक्टर ने चेकअप के हाथ उठा देगा, भाई देर हो गई, पहले नहीं आते तो बचा लेता, पहले आ गया तो बचा लेता। क्यों, अब क्या हुआ? कहा इसलिए कि अब तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया, बचने के चांस नहीं है। अब बचने के चांस, उसने तो आपके भरोसे पे खाया था, कहा हमारे भरोसे पे खा लिया था, लेकिन आने में देर हो गई थी, वक्त जाया हो चुका था, लिहाजा जहर पूरे जिस्म में फैल गया। अब मेरे पास कोई इलाज नहीं है। जो लोग ये सोचकर गुनाह करते हैं कि अली मौजूद है, इमाम मौजूद है, अजीजों ये याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि गुनाह करते करते इतना आगे निकल जाओ कि कुरान कह दे खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अबसारिहिम, तौबा की तौफीक सर्व हो जाए, तो फिर अली भी ये कहेंगे मैं तुझे बचा
بچا لیتا لیکن میرے پاس پہنچ تو جاتا. تیری تو توفیق کی گناہ کی وجہ سے سلب ہو گئی تھی. لہذا عزیزو ولایت کے معنی یہ نہیں ہے کہ مولا بچا لیں گے. ولایت کے اثرات تو ایسے میں نے کہا نا علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے. آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے, ایسے علی کی محبت کھاتی ہے. اور ایک علماء ایک عالم نے بڑی اچھی تشریح کی ہے, کھاتی نہیں ہے. علی کی محبت کا اثر جانتے کیا ہے؟ یہ تو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ایسے علی کی ولایت اور محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے. ایسے نہیں کھاتی. انہوں نے کہا علی کی محبت کے اثرات کیا ہیں؟ وہ ایک مثال دیتے, وہ کہتے ہیں علی کی محبت کا اثر یہ ہے کہ جب باڈی کے اندر اینٹی وائرس جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے نا تو اس کو مارنے کے لیے انجیکشن لگایا جاتا ہے تاکہ وہ اینٹی وائرس باڈی کو خراب نہ کرے, باڈی کے لیے نقصان دہ نہ ہو. لہٰذا آپ انجیکشن لگاتے کیوں؟ تاکہ وہ اینٹی وائرس مر جائے جو باڈی میں متحرک ہو گیا. کہتے ہیں بس ولایت کی مثال بھی ایسی ہے کہ جو ولایت بڑھتی جاتی ہے گناہ سے دور ہوتا جاتا ہے, گناہ سے اجتناب کرتا جاتا ہے. اور جب ولایت اور عشق اہل بیت اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو گناہ تو دور کی بات. وہ کہتے ہیں پھر علی کی ولایت ایسا اثر دکھاتی ہے کہ انسان گناہ کے تصور سے بھی دور ہو جاتا ہے. یہ ہے علی کی ولایت کا اثر جو کمال معرفت حاصل کر لیتا ہے. یہ گناہ تو دور کی بات, تصور گناہ کا نہیں آتا ذہن میں. یہ ہے علی کا عاشق. بس ختم کر دیا عزیزو. اس لیے آپ دیکھ لیجئے ان عاشقوں کی کمی کربلا میں بھی نظر آئے گی. پڑھنے والے تو بہت تھے, مسلمان بھی بہت تھے, پھر کیا ہوا بھائی؟ امام حسین 72 کے ساتھ کیوں نکلے؟ سارے مشرک تھوڑی تھے, کافر تھوڑی تھے. مسلمان حکومت تھی, مسلمان کلمہ مارنے والے بھی حافظ قرآن نمازی, سجدوں کے گٹھے پیروں میں گٹھے بنے ہوئے تھے, نہیں تھے. حسین کے خون کے پیاسے کیوں گئے؟ اس لیے کہ معرفت نہیں تھی. علی کے مقام کو, اہل بیت کے مقام کو پہچانا نہیں تھا. لیکن جنہوں نے پہچان لیا تھا وہ دنیا سے زیادہ موت کو ترجیح دیا کرتے تھے. ایسا عشق میں غرق ہو چکے تھے حسین کے جب امتحان لیا شب عاشور اپنی گردنوں پہ تلوار رکھ کر بیٹھ گئے تھے گردن پر. حسین حکم کرو, اگر آپ حکم کریں تو اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کاٹ کے آپ کے پیروں میں ڈال دیں. آپ کی محبت سے نصرت سے پوچھیں گے. یہ ہے وہ عاشق. اسی لیے تو کسی امام نے فخر نہیں کیا اپنے چاہنے والوں پر. مولا علی نے کہا کہ میرے چاہنے والے مجھے ایسے ملے. اب تک رسول خدا نے بھی کہا. حسین نے کربلا میں کہا خبردار میرے اصحاب سے مقایسہ نہ کرنا ہے. ایسے اصحاب حسین کو ملے ایسے نہ نانا کو ملے, نہ بابا کو ملے, نہ بھائی افضل کو ملے. ایسے اصحاب مجھے ملے کہ جو جان دینے کے لیے تیار ہیں حسین پر. عزاداران حسین ہر مصیبت برداشت کی حسین نے کربلا میں, ہر مسائل کو برداشت. کون کون سی مصیبتیں پڑھوں, کون کون سے مسائل. آپ مسائبوں کا بھی ایک سمندر ہے, مسائبوں کا بھی ایک سمندر ہے جیسو اہل بیت کے جو مسائب انسان سوچ نہیں سکتا, انسان تصور نہیں کر سکتا. آپ مسائب کے جملے سنتے چلو آپ آنسو اشک جاری ہو جاتے ہیں, آنکھوں سے آپ کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آپ آنسو ہوتے تھے امام سید سجاد خون ہو جاتے. تو ایک دم تھا جو خون رلاتا تھا سید سجاد, نہیں معلوم کتنے زخم سید سجاد کے سینے پر رکھ تھے. جب یہ واقعہ کربلا ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, امیر مختار نے جب قیام کیا, خبر ملی گئی مختار نے قیام کر دیا, تو تاریخ لکھا جو بھی مدینے آیا کرتا تھا نا امام سجاد سے ملنے کے لیے, امام سے گفتگو کیا کرتے, حالات پوچھا کرتے تھے. اور حالات کو پوچھا کرتے تھے کہ یہ بتا کیا حرملہ مارا گیا؟ پھر کبھی کوئی آگے ہوگا, امام کہتے چچا مختار کو ہمارا سلام کہنا اور ان کو ہمارا پیغام دینا جتنا جلد ہو سکے حرملہ کو قتل کر دو, اور اگر قتل کر دیا جائے تو ہمیں خبر دے دینا تاکہ ہمارے گھروں میں چولہے روشن ہو جائے. ہم نے اب تک چولہے روشن نہیں کیے, ہمارے سروں میں تیل ڈالنے کا سامان ہوگا.
اب جب یہ مختار کو خبر ملتی تھی مختار سوچتا تھا آخر خبیث نے کیا کیا کہ میرا چوتھا امام صابر امام سجاد دعائیں کرتے اس کی بد دعائیں کرتے اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں مارا جائے پکڑا جائے. اس نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا بھائی لے آؤ سب جمع ہو گئے. کہا ڈھونڈو اس خبیث کو جتنی جلد اسے گرفتار کرتے گئے چھاپے مارے گئے. مختار کی فوج بالآخر یہ خبیث پکڑا گیا اور جب اسے پکڑ کے لا کر مختار کے سامنے کھڑا کیا نا مختار نے ایک سوال کیا حرملا یہ بتا آخر تو نے کربلا میں کیا کیا تھا کہ میرا چوتھا امام سید سجاد تیری موت کی دعائیں کیا کرتا تھا. ہاتھ جوڑ کر کہتا مختار تم نہیں سمجھ سکتا میں نے کربلا میں 3 تیر چلائے تھے. سنیں گے 3 تیر کون سے تھے؟ رونے آئے ہو نا دل کھول کے یہی ایام ہے رونے کے. نہیں معلوم کس کے پہلو میں مادر حسین بیٹھی. رونے میں کبھی بخل نہ کرنا شرمانا نہیں ہے. اس ایک ایک آنسو کی قیمت امام رضا کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں جنت دوں گا. اپنی آوازوں کو آزاد کیجیے گا عزیزوں. کیا کیا لگا 3 تیر چلائے تھے کون سے تیر تھے؟ مختار مجھے باز آپ کو سن نہیں سکا. اس بلون پہ کوڑے برساؤ. جب کوڑے برسائے گئے تو روکا کہتا سن مختار میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا کہ جب حسین کا بھائی عباس پانی لے کر خیمے کی طرف دوڑ رہا تھا. کیا کیا؟ کہا جب عباس خیمے کی طرف پانی لے کر دوڑ رہا تھا تو مجھے عمر سعد نے خبر دی بلایا. عمر سعد کہتا ہے حرملا کسی طرح عباس کو روک لے عباس خیموں میں نہ جانے پائے. حرملا کہتا ہے میں نے تیر کو کمان میں چھوڑا. اب میں نے جو عباس کو غور سے دیکھا عباس کے تو دونوں بازو کٹ چکے تھے ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا. میں حیران تھا آخر کون سی طاقت ہے کہ عباس کو خیمے کی طرف بھیج رہی ہے. اب جب میں نے غور سے دیکھا تو ایک منظر دیکھا کہ میں نے دیکھا مختار کٹے ہوئے بازوں کے درمیان سے مجھے مشق سکینہ نظر آئی. مختار میں سمجھ گیا کہ جب تک اس مشق میں پانی ہے عباس کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی. مختار میں نے تیر کو کمان میں چھوڑا کٹے ہوئے بازوں کے درمیان سے مشق سکینہ کا نشانہ لیا. ارے مختار تیر کا چلنا تھا تیر مشق کو چھیدتا ہوا عباس کی پسلیوں میں گڑا. ادھر پانی بہا عباس کی آرزویں بہ گئی. اے اسب باوفا اب خیموں میں نہ جانا عباس شرمندہ ہے. مختار نے سنا ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑا. سنو کہ دوسرا تیر جب مختار غش سے ہوش میں آیا رونے لگا پھر کہتا بتا ملون دوسرا تیر تو نے کب چلایا؟ مختار نہیں سن سکے گا. کہا کوڑے برساؤ. جب کوڑے مارے گئے کہتا مختار میں نے دوسرا تیر اس وقت چلایا کہ جب حسین کے سارے آوان و انصار مارے گئے. عصر عاشور حسین ابا کے دامن میں اپنے 6 ماہ کے بچے کو لے کر آ گئے تھے اور جب علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان پر ہونٹوں پر زبان پھیرنا شروع کی تو مجھے مختار حکم دیا ہمارے ساتھ نے حرملا اتنا کلام الحسین حسین کے کلام کو قطع کر دے. عزیزوں میں نے ایک روایت اور پڑھی ہے جب یہ واقعہ کربلا ہو گیا نا تو کسی نے حرملا سے پوچھا حرملا تو اتنا بڑا تیر انداز تھا اتنا بہادر و شجاع تھا لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ جب کربلا میں تو علی اصغر کا نشانہ لے رہا تھا تیرے ہاتھ کانپ رہے تھے لرز رہا تھا تیر بار بار تیرے ہاتھ سے گر رہا تھا. آخر ماجرا کیا تھا؟ حرملا کہتا ہے کہ جب میں نے پہلی بار علی اصغر کا نشانہ لیا تو میں نے دیکھا میرے سامنے رسول خدا کھڑے ہیں اور کہہ رہے حرملا ارے میرے بچے پر رحم کر دے. کہتا تیر میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا. وہ کہتا ملون دوبارہ کیوں گرا تھا تیر؟ کہا جب میں نے دوسری بار علی اصغر کا نشانہ دیا تو جانتا کیا ہوا؟ اور جیسے میں نے علی اصغر کا نشانہ لیا تو میں نے دیکھا سیاہ لباس میں ایک بی بی میرے سامنے کھڑی ہے فریاد کر رہی ہے حرملا اپنے تیر کو دے اور میرے علی اصغر کو دیکھ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. مختار نے سنا کہتا تیسرا جب میں نے تیر چلایا علی اصغر کی گردن کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. مختار غش کھا کر گر
पड़ा। आजादारों, काफी देर तक मुख्तार को संभाला, रोता रहा, गिरिया करता रहा। जब मुख्तार ने अपने आप को संभाल लिया, कहता बता मलौन तूने तीसरा तीर कब चलाया था? कहता मुख्तार तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने बड़ी क़यामत ढाई थी, मैंने रसूल खुदा को रुलाया था। क्या किया आखिर तूने? कहा मुख्तार तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मैंने तीसरा तीर उस वक्त चलाया कि जब फातिमा का लाल जख्मों से चूर था, हुसैन पुश्ते जुलजना पर डगमगा रहा था, तो मुझे उमर साथ ने बुलाया, हुरमला कोई ऐसा काम कर दे कि हुसैन घोड़े से गिर जाए। हुरमला कहता है मैंने तीर को कमान में जोड़ा, हुसैन का निशाना लेना चाहता था, लेकिन मुख्तार मुझे कोई जगह न मिली कि जहां तलवार का जख्म ना हो, जहां तीर का जख्म ना हो। अरे मकाती ने लिखा किसी ने तलवार मारी है, किसी ने तीर मारा है, किसी ने नेजा मारा, किसी ने भाला मारा, किसी ने पत्थर मारा, जिसको कुछ नहीं मिला खाके करबला उठाता था, हुसैन पर फेंकता था। मुख्तार फातिमा का लाल जख्मों से चूर था। मैं काफी देर तक देखता रहा, जब कोई जगह न मिली मैं छुपकर ताक में बैठ गया, हुसैन का ताक़ुब करता रहा। मुख्तार जब काफी देर गुजर गई, जानता मैंने क्या किया? मैंने तीर को कमान में जोड़ा, हुसैन की पेशानी को खाली देखा, मैंने तीर को पेशानी पर सद में लिया। आजादारो, हुरमला कहता है मुख्तार न पूछ, इधर तीर का हुसैन की पेशानी पे लगना था, फातिमा का लाल पुश्ते सुलझना पर न समझ सका, हुसैन घोड़े से गिरे। आजादारो फौरन नहीं गिरे थे, मैंने मकातिल में पढ़ा जब हुसैन ने अपने आप को जीन से दाएं जानिब गिराना चाहा, तो दाएं जानिब के नेजा सवार हुसैन की पसलियों में नेज़े मारते थे, और जब बाएं जानिब हुसैन गिरने लगे तो बाएं जानिब वाले हुसैन की पसलियों में नेज़ा मारते थे। फातिमा का लाल काफी देर बाद सुलझना से गिरा, इधर सुलझना से गिरा हुसैन, सुलझना दीवाना हो गया, हुसैन के करीब नहीं आने देता, जो आता था उस पर हमला करता था। हमारे साथ ने हुक्म दिया तीरों से छलनी कर दो, हुसैन के सुलझना को जख्मों से चूर है। हुसैन का सुलझना दौड़ता हुआ आया, रिवायत कहती है अपनी चारों टांगों को फैला दिया, अपने मुंह को हुसैन के बाजू से लगाकर हिलाना शुरू किया। अरे क्या मतलब है? अरे अपनी बेज़बानी में यही तो कह रहा था, अरे मेरे मौला थोड़ी सी हिम्मत कर ले, मेरी पुष्प पर सवार हो जा, ए हुसैन मैं तुझे निकाल कर ले जाऊंगा। अब दो रिवायत और सुनो, गिरिया कर लिया, खुदा आपका दिली गिरिया कबूल करे। आजादारो, हुसैन के सीने से खून का फव्वारा बुलंद हुआ, जुलझना ने पेशानी को रंगीन किया, दौड़ा हुसैन के खेमों की तरफ, अपने पैर पटक रहा है और कह रहा है अपनी बेज़बानी में, मैं अपने सवार को छोड़ आया, मैं बेसवार आया। बीवियों ने आवाज सुनी, सारी बीवियां खेमे से बाहर आ गई, एक छोटी सी बच्ची बाहर निकली, उसने अपनी बाहों को सुलझना के गले में डाला, अपने मुंह को सुलझना के मुंह पे रखा और एक जुमला कहा, सुलझना तेरी जीन देखकर अंदाजा होता है कि मेरा बाबा जीन से उतरा नहीं था, मेरा बाबा गिराया गया था। बस इतना बता दे कि जब शिमर मेरे बाबा को ज़िबा कर रहा था, अरे कोई था, किसी ने पानी पिलाया, ये बाबा प्यार सा मारा गया। मेरा बाबा प्यासा मारा गया। बस आखिरी रिवायत सुनो, मैं ऐसी रिवायतें पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन क्या करूं, करबला में कौन कौन से जुल्म किए हैं ज़ैनब को खबर मिली है, दौड़ी अपने भाई को तलाश करने, एक टीले पर पहुंची टिल्ला ज़ैनबिया पर, क्या देखा कि शिमर हुसैन के सीने पर सवार हो चुका था। अदादारो रिवायत कहती है जब शिमर सवार हुआ ना, हुसैन गशी के आलम में थे, अपनी आंखें खोली गशी से, एक जुमला कहा कि मेरे नाना की खबर सच साबित हो गई, मेरे नाना ने कहा था एक कुत्ते की शक्ल वाला, बस के निशान वाला मुझे कत्ल करेगा। आजादारो सुनोगे, बर्दाश्त कर सकोगे? जैसे हुसैन ने ये कहा ना कि मुझे कुत्ते की शक्ल वाला शख्स कत्ल करेगा, मेरे नाना ने कहा, रिवायत कहती है इस शिमर मलऊन ने, खबीस ने हुसैन की दाढ़ी में हाथ डाला, हुसैन के मुंह पे तमाचा मारा, हुसैन को पलट दिया, 13 ज़रबे मारी है। आजादारो हर नबी पर नबी आए हैं ज़र पर, कभी आदम आए हैं, कभी नूह आए हैं,
اور سب فریاد کرتے ہوئے چلے گئے، پروردگارا ارے یہ منظر برداشت